حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لے کر آئے تو درخت پر سے پتے جھڑ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا تو اس پہ سے پتے اور زیادہ گرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے بھی گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ سردی کے موسم میں درخت پر سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو ہم بھی اگر پابندی سے نماز پڑھیں گے تو ہمارے بھی گناہ ایسے ہی جھڑ جائیں گے جیسے کہ سردی کے موسم میں درخت پر سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر ہمارا اٹکا ہوا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے، انشاءاللہ وہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھی، اتنے لمبے لمبے رکوع سجدے کیا کرتی تھیں کہ بہت ہی زیادہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ میری 2 رکعت نماز نفل بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پائی۔ سبحان اللہ، یہ تھا ان لوگوں کی نمازوں کی کیفیت کہ وہ نماز ایسے مصروف اور مشغول ہو کر پڑھا کرتے تھے کہ سامنے ہمارا اللہ ہے، تو ایسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی نمازوں کو ایسے ہی پڑھنا ہے، اول وقت میں پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اول وقت پڑھنے کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔